يا خالقنا يا رب لعبيدك نداء۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ منت ہوتی کیا ہے۔ عربی میں اس کو نظر کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو منت کہتے ہیں، منت ماننا۔ منت کہتے ہیں کہ کسی عبادت کو جو پہلے سے آپ پر واجب نہیں ہے، آپ کسی ایسی عبادت کو خود سے اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، اس کو شریعت کی اصطلاح میں منت کہتے ہیں۔ مثلا نفل نماز پڑھنا کوئی ہم پر فرض تو نہیں ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی کہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اگر تو شفا دے دے تو اس کے بدلے میں 10 نفل پڑھوں گا۔ اب یہ 10 نفل اس پر واجب نہیں تھے، اب واجب ہو گئے ہیں۔ اگر اس کے بچے کو شفا مل گئی تو 10 نفل پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ ملے گا اور موت تک وہ نفل اس کے اوپر واجب رہیں گے۔ حالانکہ نفل تھے لیکن اس نے خود سے واجب کر لیے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں نذر کہتے ہیں، منت کا ماننا۔ اب منت کا ماننا بعض لوگ کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنظروا فإن النذر لا یغنی من القدر شیئا، کہ تم منتیں نہ مانا کرو، اس لیے کہ منت ماننے سے بندے کی تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی کہ یا اللہ یوں کر دے گا تو میں 10 نفل پڑھوں گا، تو شاید اللہ لالچ میں آ کر یہ کام کر دیں اور پھر ہمیں نفل پڑھنے پڑیں گے۔ فرمایا کہ جو نظر ہے یہ تقدیر کو بدل نہیں سکتی، ہاں انما یستخرج بہ من البخیل، اتنا ہے کہ کنجوس آدمی کی جیب سے مال نکل جاتا ہے اس کی برکت سے، کہ اگے پیچھے تو خرچ کردہ نہیں، ہن کہندا یا اللہ میرا اے کام ہو گیا تو میں 100 روپے مزیدے پاواں گا۔ تو یوں بخیل آدمی کی جیب سے پیسے نکل آتے ہیں، ورنہ نظر سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ تقدیر میں جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ لیکن نظر کا ماننا شرعاً جائز ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے، اور اس کے احکامات خود حضور علیہ السلام نے ہمیں بتلائے ہیں۔ بلکہ ہماری کیا پہلی شریعتوں میں بھی نظر کا ماننا جائز رہا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ، ان کا نام تھا حنہ، انہوں نے منت مانی، اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کیا ہے، کہنے لگی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اگر یہ پیدا ہو گیا تو میں اس بچے کو بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی، تیری راہ میں وقف کر دوں گی، تیرے گھر کی خدمت کرتا رہے۔ تو اب انہوں نے یہ نظر مانی، اللہ نے حضرت مریم کو پیدا کر دیا۔ اب چونکہ نظر مان چکی تھی، اس کا پورا کرنا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے ان کو وقف کر دیا۔ پھر حضرت مریم نے روزوں کی منت مانی تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ بڑی گھبرائیں کہ یا اللہ یہ کیا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے مریم جب تو اس کو لے کر جائے اور تجھ سے کوئی بات کرے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو کہہ دینا کہ میں نے تو روزے کی منت مانی ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اشارے سے یوں کر دینا۔ اصل میں پہلی شریعتوں کے اندر چپ کا روزہ رکھنا جو تھا اس کا حکم تھا۔ ہماری شریعت میں روزہ کیا ہے؟ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بیوی سے صحبت نہیں کرنی۔ اس شریعت میں تھا کھانا نہیں، پینا نہیں، صحبت نہیں کرنی، بات بھی نہیں کرنی، کہ کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے، چپ کا روزہ۔ اور آج اگر چپ کا روزہ ہوتا تو شاید کوئی عورت بھی ہمارے ہاں یہ روزہ نہ رکھ سکتے، کیونکہ عورتوں کو خاموش رہنا بہت مشکل کام ہے۔ ایک سیمینار ہو رہا تھا عورتوں کے حقوق پر، تو ایک عورت نے بڑی جوشیلے انداز میں تقریر کی، تم عورتوں کو سمجھتے کیا ہو، تم مرد یہ کرتے ہو، ہم یہ کر سکتی ہیں، یہ کر سکتی ہیں۔ پھر کہنے لگی بتاؤ آج کی عورت کیا نہیں کر سکتی؟ تو پیچھے سے ایک مرد کھڑا ہو کر کہتا چپ نہیں رہ سکتی باقی سب کچھ کر سکتی ہے۔ خیر تو حضرت مریم نے روزے کی منت مانی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، انہوں نے بھی ایک منت مانی تھی جس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ہے۔ دیکھیں حضور کے دادا کا جو نام عبد المطلب ہے یہ نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے۔ آپ کے دادا کا صحیح نام تھا شیبۃ الحمد۔ شیبہ عربی میں کہتے ہیں سفید بال والے کو۔
یہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے سر کے بال کچھ سفید تھے، اس وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ عبد المطلب ان کی کنیت ہے۔ انہوں نے، لمبا قصہ ہے، زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بڑی مشقت برداشت کی تو اللہ سے منت مان لی کہ یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا میں تیری راہ میں ذبح کر دوں گا۔ اللہ کی شان، اللہ نے 10 بیٹے دے دیے اور آخری بیٹا حضرت عبداللہ حضور کے والد تھے۔ اب یہ سوئے ہوئے تھے حتیم میں تو ان کو غیب سے آواز آئی، اوفی بنذرک، اے عبد المطلب اپنی منت پوری کرو، جو تم نے کہا تھا بھی 10 ہو گئے تو ایک ذبح کروں گا، اب آ گئی ہے باری تمہاری۔ اب یہ اٹھے، 10 بیٹوں کو بلایا، ان کو اپنی ساری بات بتائی۔ آج کل تو بھائی 6 بیٹوں کو باپ اکٹھا کرے اور کہے یار بجلی دا بل جمع کرانا تے کون کراؤ گا، وہ ایک دوسرے کو کونیاں مارتے، تو چل جا یار منتا کاما، وہ کہے گا تو چل جا مینو کاما، کوئی بھی نہیں مانتا۔ اور یہ 10 بیٹے اللہ سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے۔ عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک کو ذبح کرنا ہے، اب بتاؤ کون تیار ہے ذبح ہونے کے لیے؟ تو 10 کے 10 بچوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم تیار ہیں، ہمیں ذبح کر دیں۔ دیکھو ایسی بھی اولاد ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے قرہ ڈالا، 10 نام لکھ کر پرچی نکالی تو حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی نکال آئی، آپ کے والد کے نام کی۔ ایک بدو نے آ کر حضور سے فرمایا، کہنے لگا یبن الذبیحتین، اے 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ صحابہ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ٹھیک کہہ رہا ہے، اصل میں میرے بڑوں میں 2 ذبح ہوتے ہوتے بچے ہیں، ایک تو اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے میرے والد حضرت عبداللہ، تو وہ ذبح کرنے کے لیے ان کا نام نکل آیا۔ انہوں نے کہا چل بھائی، اب بہنیں چپک گئیں بھائی سے کہ ابا جان ایسا کریں 10 اونٹ اور عبداللہ، پرچی ڈال دیں، اگر اونٹوں کی نکل آئی اونٹ ذبح کر دیجیے گا، بھائی کی نکل آئی بھائی کو ذبح کر دیجیے گا۔ انہوں نے پرچی ڈالی، کھولی تو عبداللہ نکل آئی۔ کہا چل بھائی، بہنوں نے کہا اچھا ابا جی 20 اونٹ کر لیں، 20 30 40 90 اونٹوں تک پرچیاں ڈالیں، ہر دفعہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ۔ تو کہنے لگی ابا جی بس آخری دفعہ 100 اونٹ کی پرچی ڈال لیں۔ اب 100 اونٹ عبداللہ، جب کھولا تو 100 اونٹ نکل آئے، تو پھر 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور آپ کے والد ذبح ہوتے ہوتے بچے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ منت ماننے کا تصور پہلی شریعتوں میں بھی تھا، ہماری شریعت میں بھی ہے، لیکن منت ماننے کے کچھ اصول ہیں، ایسے اندھا دھند منتیں نہیں ماننی چاہیے۔ شریعت نے اس کے ضابطے بتائے ہیں، 6 بڑے بڑے اصول ہیں منت ماننے کے، ان کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے تاکہ کبھی کوئی منت مانے بھی تو ان اصولوں کے اندر رہ کر اس کو منت ماننی چاہیے۔ سب سے پہلی جو شرط ہے منت کی وہ یہ ہے کہ جو منت آپ نے ماننی ہے وہ گناہ کی منت نہ ہو، کوئی نیکی کا کام ہو، گناہ کا کام نہ ہو۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ من نظر فی طاعۃ فلیطع اللہ، کہ جس آدمی نے کسی نیکی کی منت مانی ہے اس کو چاہیے اللہ کی فرما برداری کرے اور اس منت کو پورا کرے۔ ومن نذر فی معصیۃ فلا یعصیہ، اور اگر کسی نے کسی گناہ کی منت مان لی تو پھر اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے بلکہ اپنی منت کو چھوڑ دے۔ اور امام نسائی نے ایک روایت نقل کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ النذر نذران، منتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ ایک منت تو وہ ہے کہ فمن نذر فی طاعۃ، ایک ہے اللہ کی فرما برداری والی منت، فرمایا فذالک للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، فیہ الوفا، اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کی وفاداری ضروری ہے۔ اور فرمایا ومن کان نذر فی معصیۃ، اور جس نے نافرمانی کی منت مانی، فذالک للشیطان، یہ شیطان کی منت ہے، ولا وفاء فیہ، اس کو پورا کرنا تمہارے اوپر ضروری نہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث آتی ہے کہ کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، کہ اگر کسی گناہ کی منت مان لی ہے تو اس منت کو پورا کرنا گناہ ہے، توڑنا ضروری ہے۔ منت توڑ دیں، اس پر عمل نہیں کرنا، اور اس کے بدلے میں قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ جو قسم کا کفارہ ہے وہ اس کا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب گناہ کی منتیں کون سی ہوتی ہیں؟ دیکھیے اب منتیں ہمارے عرف میں لوگ مانتے ہیں بیچارے،
اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے گناہوں کی منتیں مانی ہوئی ہیں پھر ان کو پورا بھی کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر کے منت کو پورا کرنا چاہیے، حالانکہ ایسی منت کو توڑنا چاہیے کہ یا اللہ جے میرے منڈا ہویا تے میں ہر سال زنجیرہ ماریا کرانگا۔ اب یہ 10 محرم کو کتنے بیچارے اپنے آپ کو زنجیروں سے مارتے ہیں، اکثر ان میں ہمارے سنی ہوتے ہیں، بس منت مانی ہے اس لیے اپنے آپ کو پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ گناہ کی منت ہے، یہ ماننا جائز نہیں ہے، اس کو توڑ کر کفارہ دینا ضروری ہے۔ منت مان لی کہ جی میرا فلانا کام ہو گیا تو میں دربار تے جا کے تمال پاواں گا، ہن اتنے جا کے تمالا پائی جاندہ۔ بھئی یہ کون سی نیکی کا کام ہے بھائی کہ بلے وجہ ایسے اچھلنا کودنا اور ایسے کام کرنا؟ شرعاً ایسی منتیں جائز نہیں ہے، یہ گناہ کے کام ہے۔ منت مان لی کہ یہ کام ہو گیا تو میں لوگوں کو فلم دکھاؤں گا یا میں ایسی بے پردگی کا کام کروں گا۔ کوئی بھی گناہ کی منت اگر مانی ہے، اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا اس کو پورا نہیں کرنا، اس کو توڑنا ہے اور توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اب وہ کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں حضور علیہ السلام نے خود ایک مرتبہ ایسی ہی بات کر دی، اللہ نے فوراً قسم توڑوائی اور اس کا کفارہ ادا کروایا۔ آپ علیہ السلام شہد پی کر آتے تھے اپنی ایک زوجہ کے گھر سے، تو باقی ازواج میں سے 2 نے مشورہ کیا کہ حضور وہاں سے شہد پیتے ہیں تو ان کی محبت زیادہ ہو جائے گی، تو ایک نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور حضور علیہ السلام کو بدبو سے نفرت تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو چلو، پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ انہوں نے اس قسم کا معاملہ کیا، تو اللہ کے نبی نے ناراض ہو کر غصے میں یہ کہہ دیا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، مجھ پہ شہد حرام ہے۔ اب اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی جو چیز اللہ نے حلال کی ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ اب اللہ نے آپ پر فرض کر دیا ہے اپنی قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ پھر حضور نے اس کا کفارہ ادا کیا اور بعد میں شہد پوری زندگی استعمال کرتے رہے۔ یہی مطلب ہے کہ کسی حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا کسی حرام کو اپنے لیے جائز قرار دے دینا، یہ دونوں ناجائز اور گناہ کام ہیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ اس لیے بھائی ایسی منتیں ماننا درست نہیں ہے، ان کو توڑنا ضروری ہے، توڑنا کہ اے کام ہو گیا تے فلانے دربار تے میں جا کے چادریں چڑھاواں گا۔ بھئی چادر چڑھانا یہ کون سا نیکی کا کام ہے؟ اگر بزرگوں کو ایصال ثواب کرو یہ تو اچھی بات ہے، چادر چڑھانے سے بزرگ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، 3,500-4 ہزار بننے لگ گئے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس لیے ایسی منتیں یہ معصیت کی منتیں ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی بزرگ سے جا کر منتیں ماننا یہ شرکیہ منتیں ہیں کہ بابا جی میں ایک دفعہ پاک پتن گیا، وہاں کوئی کام تھا تو ایک دوست کے ساتھ میں وہاں دربار پہ چلا گیا، تو اندر گیا نا تو کچھ پرچیاں پڑی ہوئی تھی قبر کے جو چادر تھی اس کے نیچے، تو میں نے 2-3 پرچیاں نکالی تو ایک پرچی پہ لکھا تھا بابا جی میرے منڈا نہیں ہے گا مینوں منڈا دے دیو۔ دوسری پرچی کھولی اس پہ لکھا تھا بابا جی میری ساس بہت تنگ کر دی اندر کنڈا کٹ دیو تو میں نے کہا بھی یہ تو بڑا زبردست نیٹ ورک ہے، ادھر سے ساسوں کے کام تمام ہو رہے ہیں۔ اب دیکھو ایسی منتیں کوئی جا کر مانے کہ جی میرا لڑکا ہو گیا تو بابا جی میں آپ کے نام پر اتنا صدقہ دوں گا، آپ کے نام پر اتنی دیگیں لگواؤں گا، یہ شرکیہ منتیں ہیں، گناہ کی منتیں ہیں، بھائی ان کو نہیں ماننا چاہیے، ہمارے نبی نے ہمیں اس سے منع کر دیا ہے۔ اب اس کو توڑنا ہے اور توڑ کر اس کا کفارہ دینا ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں خود بتایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو صبح اور 10 مسکینوں کو شام کو کھانا کھلائیں۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو ہر مسکین کو ایک یعنی 2 کلو گندم کی قیمت ایک مسکین کے حساب سے اس کا حساب لگا لے۔ مثلا 2 کلو گندم 50 روپے کی اگر آتی ہے تو 10 مسکینوں کو صبح کھلانا ہے 500 روپے، شام کو کھلانا ہے 500 روپے، 1000 روپے کسی مدرسے میں کسی فقیر کو دے دیں، آپ کا کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ نہیں کر سکتے او کسوتہم، تو 10 مسکینوں کو ایک ایک سوٹ لے کر دیں یا ایک ایک بڑی چادر لے کر دیں۔
آپ کہیں گے ابھی بڑا اوکھا کام، تو پھر اللہ نے فرمایا فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، جو یہ بھی نہیں کر سکتا وہ 3 دن لگاتار روزے رکھ لے، اس کے کفارہ ادا ہو گیا، اور جو گناہ تھا اس کی اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو نظر منت ماننی ہے تو گناہ کی منت نہ ہو بلکہ نیکی کی منت ہو، یہ شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو اگر منت ماننی ہے تو ایسی نیکی کی منت ماننی ہے جو پہلے سے آپ پر واجب نہ ہو۔ مثلا یا اللہ جے میں پاس ہو گیا تے میں فجر دی نماز پڑھاں گا، بھی وہ تو تیرے تے پہلے ہی فرض ہے، اے کو نواں کام کر۔ منت یہ ہوتی ہے ایسا کام جو پہلے آپ پر واجب نہیں ہے اس کو اپنے اوپر واجب کرنا۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، یہ ٹھیک ہے، اشراق پڑھوں گا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ میرا کام ہو گیا تو میں رمضان کے روزے رکھوں گا، میں حج کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں 5 فرض نمازیں پڑھوں گا، کیونکہ یہ کام تو اللہ نے پہلے ہی ہم پر واجب کر رکھے ہیں، یہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ ایسی منت ماننی چاہیے، اور وہ ضروری ہے کہ جو آپ پر پہلے سے واجب نہ ہو، نوافل کی، صدقے کی اور ذکر اذکار کی، درود کی، ایسی منتیں مان سکتے ہیں۔ پھر تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جس چیز کی منت ماننے لگے ہیں وہ نیکی بھی ہو، لیکن نیکی بھی ایسی ہو جو عبادات مقصودہ میں سے ہو، غیر مقصودہ عبادات میں سے نہ ہو۔ غیر مقصودہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو خود عبادت نہیں ہوتی، کسی عبادت کا ذریعہ ہوتی ہے، جیسے وضو کرنا۔ اب وضو کیوں عبادت ہے؟ کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو نماز کی وجہ سے وضو بھی عبادت بن گئی۔ اگر ہمیں نماز اللہ نہ دیتے تو خالی وضو تو کوئی نیکی نہیں ہے، اس کا تو کوئی کام نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی بیمار کی عیادت کرنا، اب عیادت کرنا خود کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں صلہ رحمی پائی جاتی ہے اس وجہ سے یہ بھی نیکی کا کام بن جاتا ہے۔ تو ایسی عبادت کی منت ہوتی ہے جو عبادات مقصودہ میں سے ہو۔ عبادات مقصودہ کون سی ہیں؟ جیسے نماز ہے، اسی طرح صدقہ ہے، اور اسی طرح درود پاک وغیرہ، یہ چیزیں یہ مقصودی عبادات ہیں۔ اور غیر مقصودی عبادتیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ تو یہ منت نہیں کوئی مان سکتا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں بیماروں کا پتہ لیا کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسجد کی صفائی کروں گا، کیونکہ مسجد کی صفائی کرنا یہ ایسا واجب نہیں ہے جو ہر ایک کے اوپر آ جاتا ہو۔ تو یہ عبادات مقصودہ کی جو ہے وہ منت ماننا ضروری ہے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کی منت مانی ہے وہ محال نہ ہو، اس کا وجود بھی ممکن ہو۔ مثلا آج کیا تاریخ ہے؟ 25۔ اب منت کیا مان رہا ہے آج؟ کہ یا اللہ جے آج میرا کام ہو گیا تے میں 23 تاریخ دا روزہ رکھاں گا، پچھلی 23 جو گزر گئی ہے۔ اب بھئی وہ تو گزر گئی، اس کا روزہ کیسے رکھیں گے آپ؟ آنے والی 23 کا روزہ رکھیں، چلو یہ تو مان سکتے ہیں۔ تو ایسی منت ماننی چاہیے جس کو آپ پورا بھی کر سکیں اور وہ ممکن بھی ہو۔ جو منت ایسی مان لے کہ وہ ممکن ہی نہ ہو، ایسی منت شرعاً معتبر نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ منت پوری کر سکتے ہیں آپ۔ اب منت کی منی کہ یا اللہ جے میرا کام ہو گیا میں 6ویں آسمان تے جا کے صدقہ کراں گا، بھی اوتھے تو کدھا پہنچے گا بھائی 6ویں آسمان تے؟ وہ کام کرو جو ماننا ضروری بھی ہو۔ اس لیے محال جو منت ہے جو پوری ہو ہی نہیں سکتی، ایسی منت ماننا بھی جائز نہیں۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ آپ جس چیز کی منت ماننے لگے ہیں، اگر تو وہ پیسوں کی منت ہے، صدقہ وغیرہ کرنا ہے، تو آپ کے پاس اتنے پیسے بھی ہونے چاہیے جتنے کی آپ منت مان رہے ہیں۔ اگر منت زیادہ مان لی ہے، پیسے تھوڑے ہیں، تو جتنے ہیں بس اتنے پر منت ہوگی، اس سے زیادہ کی منت نہیں ہوگی۔ مثلا آپ کے پاس جو سب چیزیں اور پیسے ملا ملو کے 50,000 بنتے ہیں، اور منت کیا مان لی؟ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 80,000 روپے صدقہ کروں گا۔ اب جب پیسے گننے بیٹھے اور سب چیزوں کا حساب لگایا، وہ تو بنے 50,000 روپے۔ اب جو اگلے 30,000 ہیں اس کی منت نہیں ہوئی، بس انہی 50,000 کو آپ صدقہ کر دیں، آپ کی منت پوری ہو گئی ہے۔ تو شریعت نے کتنی آسانی کر دی کہ منت وہی معتبر ہوگی جو آپ کے اختیار میں ہو، جو اختیار میں نہیں وہ منت بھی معتبر نہیں۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ جو منت آپ نے مانی ہے
اس کے بعد آپ نے انشاءاللہ نہ کہا ہو. اگر آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا تو یہ منت نہیں ہوگی. مثلا آپ نے یوں کہا کہ اگر میرا بچہ پاس ہو گیا تو میں ایک دیگ اللہ کے لیے لگاؤں گا انشاءاللہ، یہ کہہ دیا. اب انشاءاللہ کہنے سے نہ منت ہوتی ہے، نہ قسم ہوتی ہے، نہ طلاق ہوتی ہے. آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا جا تینوں طلاق آ انشاءاللہ، تو طلاق نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ مطلب یہ ہے اللہ نے چاہا تو ہوگی. اب اللہ نے چاہا کہ نہیں چاہا ہمیں کیا پتہ چلے؟ تو جب تک اللہ کی چاہت کا پتہ نہیں چلے گا حکم کیسے لگے گا؟ اس لیے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے نہ طلاق ہوتی ہے، نہ قسم ہوتی ہے، اور نہ ہی منت ہوتی ہے. بغیر انشاءاللہ کے کہے گا تو منت ہوگی، ورنہ منت نہیں ہوگی. اب ان 6 شرطوں کو سامنے رکھنے کے بعد جو بھی کوئی منت مان لے تو منت کا ماننا جائز ہے، گناہ کی نہ ہو. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ گناہ کی منت نہ ہو. ہمارے معاشرے میں یہ بڑے مسائل ہیں. لوگ منتیں عجیب عجیب مانتے، جی اے کام ہو گیا میں کالا چنڈا لاواں گا کرتے، میں علم لا لوں گا. اب وہ علم لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، بھائی یہ کیوں لگایا؟ جی میں تو منت مننی ہے. بھائی اتار دے. نہیں میں نہیں لانا. جی لا دیتا تو میرا بنڈا پھر بیمار ہو جائے گا. جیسا گندا عقیدہ بن جاتا ہے اللہ پھر ویسا ہی کر دیتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے انا عند ظن عبدی بھی، اللہ پاک فرماتے میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں ویسے ہی فیصلہ کر دوں گا. اب ہمارے عرف میں 11ویں کو دودھ نہیں ملتا کہ کیا جی 11ویں ہے جی، بھی کیا ہوا؟ 11ویں کو بھینس دودھ نہیں دیتی؟ نہیں دیتی تو ہے. پھر کہاں جاتا ہے کہ جی بس وہ ہم نے بیچنا نہیں ہے. اگر ہم نے 11ویں والے دن دودھ بیچ دیا تو ہماری بھینس مر جائے گی، ہماری بھینس بیمار ہو جائے گی. اب آپ بتائیں کیا یہ بزرگوں پر الزام نہیں ہے؟ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو گویا کہ ایک ٹیررسٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. بھئی اندے نا دا دودھ دے دینا، نہیں تے تہاڈی مجھاں دی خیر کوئی نہیں. انہیں یا مجھاں مار دینی ہے یا مجھاں بیمار کر دینی ہے. اچھا آپ بتائیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گائے وغیرہ یہ آسٹریلیا اور یہ ڈنمارک وغیرہ میں ہوتی ہیں سب سے زیادہ، اور دودھ بھی زیادہ وہیں دیتے ہیں وہ. اچھا اونا چو کدی کسی نے 11ویں دا دودھ روکیا بھی اج 11ویں ایسی نہیں کرنی؟ نہ ان کی بھینسیں مرتی ہیں نہ ان کی گائے مرتی ہیں. اور بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب تو یہ جب سے ڈیری فارم کا سلسلہ چلا ہے نا اور لوگوں نے اپنی ڈیری کا دودھ بیچنا شروع کر دیا ہے، اب 11ویں کو وہ تو لینے آ جاتے ہیں، بھئی سانو دودھ چاہیے اسی تانوں پیسے دیتے ہوئے، تو اب وہ دینا شروع ہوتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ جو لوگ 11ویں کا دودھ بیچ دیتے ہیں کیا کبھی ان کی بھینس مری ہے؟ نہیں، ان کی بھینس بیمار بھی نہیں ہوتی. لیکن جن کے دل میں یہ ہوگا کہ اگر میں نے یوں کر دیا تو یوں ہو جانا ہے، جب وہ بیچیں گے تو ان کی بھینس واقعی بیمار ہو جانی ہے. کیوں؟ ان کا گمان یہ ہے کہ میں نے بیچا تو بیمار ہوگی، اللہ واقعی بیمار کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بندے کے گمان پر چلتے ہیں. اب ایسی منتیں مان لینا گناہ والی اور پھر یہ سمجھنا کہ اب یہ منت توڑوں گا تو پھر میں دوبارہ پریشان ہو جاؤں گا، منت توڑ دی تو میرا بچہ ہی نہ بیمار ہو جائے. تو اگر دل میں یہ ہوگا تو بھائی پھر تو ویسا ہو جانا ہے. پہلے یہ سوچو میں نے غلط کام کیا ہے، مجھے اس پہ توبہ کرنی چاہیے. میرے نبی نے حکم دیا ہے ایسی منت کو توڑ دو، میں اس کو توڑوں گا. حضور کے سامنے ایک عورت آئی، کہا جی میں نے منت مانی تھی کہ میں ننگے سر عمرہ کرنے جاؤں گی تو میں پوری کروں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ننگا سر ہونا تو گناہ ہے عورت کے لیے، چلو اپنا سر ڈھانپو اور اپنی منت کو توڑو، اس کو پورا نہیں کرنا. ایک بندہ آیا، کہا جی میں نے آپ نے دیکھا وہ پیدل ہی جا رہا ہے ڈھیلا ڈھالا. حضور نے پوچھا یہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا جی حج کرن چلیا تے انہیں منت منی سی میں پیدل ہی حج کرن جانا. تو حضور نے فرمایا پیدل چلنا کوئی نیکی کا کام نہیں، سواری پہ بیٹھ، ٹریا تیرے کو جانا نہیں تے تو منتا دے کیڑیاں منی جانا. اس کی منت توڑوائی حضور نے اور اس کو سواری پر بٹھوایا. تو اس لیے ایسی منت جو اختیار میں نہ ہو، بس میں نہ ہو، گناہ کی ہو، بھائی اس کو توڑ دیں، اس کا کفارہ ادا کریں تاکہ اللہ کی عدالت میں بھی گنہگار نہ ہوں، اپنے آپ کو بھی مشقت میں نہ ڈالیں. اس لیے اب اپنے عرف میں ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اب پہلے تو میں اور آپ سوچیں
کہ ہم نے آج تک کیسی کیسی منتیں مانی ہیں، اگر تو صحیح مانی تھی اور پوری نہیں کی تو بھائی وہ فارغ نہیں ہو گئی۔ منت ایکسپائر نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو پورا نہ کریں، وہ پوری کرنی پڑے گی موت تک۔ اور اگر کوئی نافرمانی کی منت غلطی سے مانی ہے تو ابھی بیٹھے بیٹھے عزم کر لے کہ میں اس کو توڑ دوں گا، اس کو پورا نہیں کروں گا، اور اس کا کفارہ دے دے، انشاءاللہ وہ گناہ بھی ختم ہو جائے گا، وبال بھی چلا جائے گا، اور کوئی نحوست اس کی انشاءاللہ آپ کے اوپر نہیں پڑے گی۔ اس پر آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور اگر آپ کے دوستوں نے، عزیزوں نے کہیں کوئی ایسی منتیں مانی ہیں تو بھائی ان کی منت سماجت کر کے ان سے وہ منتیں توڑوائیں غلط والی، اور ان کو ترغیب دیں کہ وہ اس کا کفارہ ادا کر کے اللہ کی عدالت میں بری ہو جائے، اور آئندہ عزم کر لے کہ ہم ایسی کوئی غلط منت نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے بڑا کوئی دنیا کے اندر وبال نہیں ہے۔ ہم فرما برداری کے کام کر لیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اگر کوئی اچھی منت مانی ہے تو اس کو پورا کرو۔ اور جنتی لوگوں کی صفات اللہ نے بتائی، یوفون بالنذر، کہ وہ اپنی منتوں کو پورا کرنے والے ہیں، جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جنتی لوگوں کی صفات ہیں، اچھی منت کو پورا کرتے ہیں، بری منت کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی ایسا ہی بننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔